اس ایوان اقبال میں انشاءاللہ ارادہ کرتے ہیں کہ فکر اقبال کو زندہ کر کے چھوڑیں گے، اور یہ مشن وہی ہے جو ہمارے اسلاف نے دیا، ان کے اسلاف نے دیا۔ حضور قطب مدینہ حضرت غزالی زمان سے لے کر اہل سنت کے تمام اکابر نے جس طرح فکر اقبال کو زندہ رکھا، اللہ کے فضل سے ہم بھی زندہ کر کے چھوڑیں گے۔ بسم اللہ الرحمن۔ جی اس مولوی کو سنا آپ نے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم پاکستان میں فکر اقبال کو زندہ کر کے چھوڑیں گے۔ اور کی کرنا جو یار، آپ کا پاکستان کا خواب دیکھنے والا اقبال، شاعر مشرق اقبال، عاشق رسول اقبال، مسلمانوں کا خیر خواہ اقبال، ہر ایک چیز جس میں خوبی کا عنصر ہے وہ اقبال کے نام ہے۔ اوکے، تو پھر یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اس کی فکر مردہ ہے، جبکہ جو خطابات، جو تعریفیں اس کے نام منسوب کی گئی ہیں ان میں سے ایک کا وہ حقدار نہیں ہے۔ اور میں یہ نعمانی کو کہتا ہوں کہ قسم کھا کے بتائے کہ ہندوستان کے اندر سب سے پہلے ایک مسلم ریاست کا قیام یہ کسی ولی اللہ مجدد الافسانی کا خیال ہے یا ڈاکٹر اقبال کا خیال؟ ایک ولی اللہ کا ہے، لگا دیا گیا ڈاکٹر اقبال کے پاس کے نام کے ساتھ، تو فکر اقبال کو تو زندہ رکھا ہوا ہے۔ کس نے زندہ رکھا ہوا ہے؟ ظاہر ہے قادیانیوں نے۔ تو اب تو کون سی فکر اقبال زندہ کرے گا بھائی؟ تو دیکھو، شاعر مشرق اس کو کہہ دیا گیا، حالانکہ مشرق میں بہت یعنی مشرق ایسٹ، اس میں چائنا بھی ہے، جاپان بھی ہے، ہندوستان پورے کا پورا بہت نامور شاعر ہیں۔ اوکے، لیکن کیونکہ یہ سارے جو انعامات ہیں، جو سارے خطاب ہیں، ستارہ جرت، ستارہ امتیاز، نشان حیدر اور معلوم نہیں کیا جتنے بھی لقب ہوتے ہیں پاکستان میں، وہ 98% یا 95% جو ہے وہ قادیانیوں کو ہی دیے جاتے ہیں، اور اقبال کا نمبر اس میں سرفہرست ہے۔ ہر قسم کے جناب علی، آپ کے ایئرپورٹ کا نام اقبال کے اوپر، آپ کے کیا اہم عمارتوں کا اقبال کے، اور یہ خدا کی قسم یہ سچی بات یہ ہے کہ قومی ہیرو، جو حقیقی قومی ہیرو ہیں، وہ گمنام ہو چکے ہوئے ہیں۔ آپ جتنے بھی لوگوں کو دیکھو گے جن کے نام پر عمارتوں کے نام ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو وہ آپ کیونکہ مولویوں نے تحقیق تو کرنی نہیں، اور تحقیق کی ان کو ضرورت بھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ ایک لائن پر کام کرتے ہیں، جو لائن ان کو پاکستان کی قادیانی ایجنسیز دیتی ہے۔ اقبال کو آپ نے گلوریفائی کرنا ہے، اقبال کو قومی ہیرو اور عاشق رسول کہنا ہے، لگاتار لگے ہوئے ہیں، جبکہ ایک نقطے کے اوپر کوئی دنیا کا مولوی آ کے میرے سامنے، مجھ عاجز کے سامنے، ڈاکٹر اقبال کو صحیح عقیدہ مسلمان ثابت نہیں کر سکتا، غیر قادیانی ثابت نہیں کر سکتا۔ تو یہ اپنی طرف سے مولویوں کا جمگٹھا ہے، ان کو پیسے ملے ہوں گے ایجنسی کی طرف سے، جی یوم اقبال منا لو، اور وہ جناب سارے مدرسوں سے بچوں کو اٹھا کے لے آئے، خود تو مرزئی کو
عاشق رسول کہہ کے دین سے فارغ ہوئے ہیں، افسوس ان بچوں کا جو مدرسوں سے غریب، جن کو پتہ بھی کچھ نہیں ہوتا، وہ جناب آ کر وہ بھی یہی سمجھ لیتے ہیں کہ یہ واقعی کوئی عاشق رسول ہے، اس کی تعریف کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور جو کوئی لوگ اس کو لبرل آغا وسیم اگر ڈاکٹر اقبال کو مرزئی کہہ رہا ہے تو وہ تو فاسد اور معلن اور یہ وغیرہ، تو ظاہری بات ہے۔ اور میرے ساتھ دیکھیے جتنے بھی بچے میرے کانٹیکٹ میں آئے ہیں واٹس ایپ وغیرہ کے اوپر، اللہ کے فضل سے پہلے 5 منٹ میں، اس لیے میں ہر ایک کو کہتا ہوں، دعوت دیتا ہوں کہ میرے سے کانٹیکٹ کرو۔ جن معاملات کے اوپر میں نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، لکھا ہوا ہے، بولا ہوا ہے، ان کے اوپر ڈسکس کر لو۔ اور 80% کامیابی ہوئی ہے مجھے، خواہ وہ خادم قادیان کے فالوور تھے یا یہ کیا نام ہے دوسرے جلالی وغیرہ، یہ وہ میری باتیں سننے کے بعد، اللہ نے اصل کام تو اللہ کا ہے، اللہ جس کو ہدایت دے جائے، وہ مان گئے کہ آپ نے صحیح کہا ہے۔ نہیں مانتے تھے، لیکن جب میری باتیں ان سے ہوئی ہیں وہ کہتے ہیں ہاں بالکل، ہمیں اب کوئی شک نہیں رہا کہ ڈاکٹر اقبال قادیانی تھا۔ یہ میرے، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ میری بڑی پرابلمز ہیں، میں بڑا بلنٹ بولتا ہوں، چیزیں کھولتا ہوں، گالیاں بھی دیتا ہوں، ابھی بھی جی کر رہا ہے گالیاں دینے کا، لیکن کیا کروں، خیر کوئی میں اپنی ذاتی وجہ سے گالی نہیں دیتا۔ اقبال نے میرا کیا بگاڑا ہوا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ خدا کی قسم ہے، اللہ کی قسم ہے کہ میں خوش نہیں ہوں کہ ڈاکٹر اقبال جیسا آدمی بھی، کیونکہ اچھا شاعر تھا، اس میں کوئی شک نہیں، وہ بھی قادیانی ہے، میں خوش نہیں ہوں، I'm saddened and disappointed، لیکن حقیقت ہے اس معاملے کے اوپر آ کر کوئی کمپرومائز کرنا دین کا سودا کرنا ہے۔ اقبال ایک نجات پرست، کیا بولتے ہیں، نسل پرست بھی تھا، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ وہ بہت زیادہ پریفر کرتا تھا کشمیری نسل کو، اگرچہ میں ان چیزوں کے اوپر یقین نہیں کرتا، لیکن ہمارے بزرگ کہتے ہیں ہم بھی کشمیری ہیں، اس وجہ سے تو مجھے اس کو سپورٹ کرنا چاہیے تھا، لیکن نو، یہ ایشو بہت اہم ہے، یہ مرکز ہے ایمان کا، یہاں کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے مولوی ان کی باتیں تو میں نے ایک بھی میری بات کا جواب نہیں دے سکے، میں نے ان کو عرصہ پہلے سے کہا ہوا ہے، کیا نعمانی ہے کیا نام ہے، یا اور بھی بہت سارے حرام النسل مولوی ہیں، میں نے ان کو کہا ہوا ہے کہ یار آپ انکار کرو کہ ڈاکٹر اقبال نے، میں ریپیٹ کر رہا ہوں، بار بار ریپیٹ اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ یہ اتنے ڈھیٹ ہیں کہ بنیادی چیز کو اگنور کر کے مسلسل ایک قادیانی کو عاشق رسول کے روپ میں لا کر پوری نئی مسلمانوں کی نسل کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اور کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آج نہیں، 10 سال بعد نہیں، 20 سال بعد نہیں، یہ بات تو نوشتہ دیوار ہوگی، یہ آفیشلی بھی اس وقت ہوگی کہ جب پاکستان کے اندر مسلمانوں کی حکمرانی ہوگی، کیونکہ 14 اگست 1947 سے لے کر 1971 تک پاکستان کے اندر قادیانی رول رہتا چلا آیا ہے۔ 1971 سے لے کے 1977 تک، یعنی 6-7 سال کے عرصے کے لیے جو ہے وہ قادیانی رول نہیں تھا پاکستان کے اندر، اور پھر 1977 سے لے کے 2025 تک ہنوز یہ انہی کا ہولڈ ہے۔ تو اس لیے کیونکہ قادیانیوں کا مفاد یہ ہے کہ ڈاکٹر اقبال کو قومی ہیرو کا اور عاشق رسول کا درجہ متواتر دیا جاتا رہے، اس لیے ہر دور کے دین فروش مولویوں نے اقبال کو وہ اس کی تعریف کی ہے، اس کو بہت بڑے خطاب دیے ہیں،
لیکن میں یہاں پر ایک سمپل سی بات کرنا چاہتا ہوں. میں نے مولویوں سے کہا یار آپ ایسا کرو، اس بات کا جواب دو کہ اگر وہ مرزئی نہیں تھا تو پھر اپنی اولاد مرزئیوں کے حوالے کیوں کر کے گیا؟ یار خدا کی قسم ہے لوگوں سنو، جلالی کے سپورٹر سن لو یار، خادم قادیان مردار والے سپورٹر سن لو، فضل کے سپورٹر سن لو. کیا آپ انکار کرتے ہیں کہ ڈاکٹر اقبال نے مرزئیوں کو اپنی اولاد نہیں دی تھی؟ آئیں پھر، جو اسلام کہتا ہے اگر آپ جس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس کا ثبوت بھی دیں. میں تو کہتا ہوں خدا کرے کہ یہ بات غلط ہو کہ ڈاکٹر اقبال مرزئی تھا، لیکن جو چیزیں اخذ ہو رہی ہیں، جو چیزیں مل رہی ہیں، میں ڈاکٹر اقبال کے حیات میں زندہ نہیں تھا کہ میں کہوں، لیکن یہ ساری جو انفارمیشن ہے یہ مطالعے سے ہے، یہ تحقیق سے ہے. اور کیونکہ میں نے ایک جگہ پر بھی یہ حوالہ نہ پڑھا ہے نہ سنا ہے کہ ڈاکٹر اقبال نے مرزئیوں کو اولاد نہیں سونپی تھی، اس لیے جو چیز ظاہر ہو رہی ہے اور جس سے کسی نے انکار نہیں کیا، اوکے. اب ہم کربلا کے وقت زندہ تو نہیں تھے، ہمارے سامنے تو کوئی چیز نہیں ہوئی، لیکن واقعہ کربلا ہوا، شہید ہوئے، وہاں ظلم ہوا، یہ ہمیں تسلسل سے یہ چیزیں ملتی ہیں، اور آج ہم آنکھ بند کر کے کہتے ہیں ہاں واقعہ کربلا ہوا تھا، اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. شہادت امام حسین رضی اللہ عنہ ہوئی تھی، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، گو کہ ہم وٹنس نہیں ہیں اس چیز کے. تو اسی طرح سے ہر چیز کا ایک اصول ہوتا ہے. صاحب جگہ یہی آیا ہے کہ ڈاکٹر اقبال قادیانی نے، لوگوں کو تو یہی معلوم ہے کہ اس نے شیخ اجاز جو اس کا بھتیجا تھا اس کو بنایا تھا ولی، لیکن خدا کی قسم ہے اوکے وہ چودھری محمد حسین وہ بھی قادیانی تھا، منشی طاہر بھی قادیانی تھا، اور اس کا سالہ یا ماموں بچوں کا وہ بھی قادیانی تھا. اوکے، یہ میرا کام ہے، یہ میں نے یہ کام کیے ہیں اور کسی نے نہیں کیے. یہ اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھ عاجز سے اللہ نے بے شمار ہڈن قادیانیوں کا قادیانی ہونا میرے سامنے لایا ہے، اور وہ میں نے پبلک کیا ہوا ہے. تو یہی وجہ ہے یار، آپ اندازہ لگائیں، میں پھر رپیٹ کر رہا ہوں کہ یہی وجہ ہے کہ کسی نے آج تک، دیکھیے ضیاء الحق کا قادیانی ہونا میں نے کہا، اس کی اولاد زندہ ہے، ایک نے بھی سامنے آ کے یہ نہیں کہا کہ آغا وسیم جھوٹ بولتا ہے. ہم مرزا غلام احمد ولد مرزا مرتضیٰ سکنہ قادیان کو کذاب سمجھتے ہیں، تو ہم تو لعنت بھیجتے ہیں قادیانیوں پہ، کسی ایک نے نہیں کہا. میں تو کہتا ہوں آ کے کہہ دیں، ریت تو پڑے. لیکن یہی حال ہے، عمران خان ہے. میں پھر مثال دیتا ہوں، انہوں نے کہا، انگریزوں نے کہا کہ یہ بال کو خراب کرتا ہے، اس نے جناب عمران خان، حالانکہ یہ ایک چھوٹا الزام ہے، بڑا الزام تو یہ ہے کہ وہ قادیانی ہے. Am I right؟ یہ چھوٹا ہے، لیکن اس نے لاکھوں پاؤنڈ خرچ کیے، ڈاکٹر کیا نام ہے عمران خان قادیانی نے، سو کیا کہ انہوں نے میرے اوپر غلط اور جھوٹ اور یہ اور وہ. اگر یہ الزام ثابت بھی ہو جائے تو وہ دائرہ اسلام سے تو خارج نہیں ہوگا اگر مسلمان تھا تو، کیونکہ یہ چھوٹا الزام ہے. کرپشن ہوتی ہے، بال ٹیمپرنگ، ایوری تھنگ وہ تو ہے، کیونکہ ظاہر ہے جب سپورٹس میں
پیسہ آ جائے گا، جوا آ جائے گا، پھر کرپشن آٹومیٹکلی ہوئے گی. تو اینی ہاؤ سپورٹس کیا، کیونکہ پوری دنیا کا پورا نظام جو ہے وہ دجالی ہاتھوں میں ہے. تو دجال بذات خود ایک کرپٹ فیگر ہے. اوکے، تو اس لیے سود ہے، بینکنگ ہے، وار فیئرز ہیں، سیکرٹ ویپنز ہیں، اور یہ سارے بیس کرتے ہیں کرپشن کی بنیاد کے اوپر، کہ ہم نے ویپنز کو استعمال کر کے جو ہے لوگوں کا استحصال کرنا ہے. یہ بھی مینٹلی کرپشن ہے. بہت ساری چیزیں ہیں. بہرحال کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ، وہ یہی ہے کہ جو چیز ثابت ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ ڈاکٹر اقبال نے مرزائیوں کو اپنی اولاد دی تھی. تو اولاد کون کس کو دیتا ہے؟ کیا یہ مولوی یار اس بات کا جواب نہیں دے رہے، یہ اس پہلے سوال کا جواب نہیں دے رہے. یار میں حیران ہوں. یا تو یہ کہیں یہ سارا مکمل جھوٹ ہے، ہم 100 سال کے بعد بتاتے ہیں، یعنی 1938 کے بعد ہم بتاتے ہیں کہ جناب یہ مسلسل پروپیگنڈا اور جھوٹ ہے، اور سچ یہ ہے کہ جناب یہ شخص جو تھے یہ قادیانی نہیں تھے، یہ کٹر بریلوی سنی تھے. اور وہ بھی کیونکہ بریلوی سنی تھا، اس نے اپنی اولاد اپنے ہم مسلک ہم عقیدہ لوگوں کو سونپ دی. تو اس میں کیا برا ہے؟ کاش کہ یہی ہو، ہم تو خوش ہوں گے. لیکن کیونکہ وہ یہ ثابت نہیں کر سکتے، اوکے، لیکن وہ جانتے ہیں کہ ہاں یہ مرزائی ہی تھے. اور اس کے بعد آپ امیجن کریں کہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہاں. اور یا دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ کہیں کہ یہ ٹھیک ہے، یہ مرزائیوں کے حوالے کیا تھا، لیکن یہ غلط معلومات ہے، تاریخ کو مس کیا گیا ہے. ہم دیتے ہیں آپ کو ثبوت. یہ کون سنی بریلوی مسلک کے لوگ تھے، یہ ان کے نام تھے، یہ اس کی گواہی ہے کہ ان کو ڈاکٹر اقبال نے اپنی اولاد سونپی تھی، مرزائی کو نہیں سونپی تھی. پھر اچھا، یا پھر یہ ہے کہ کہیں ہاں بلا شبہ جو کچھ تاریخ میں آیا ہے، جو کچھ اس کی سوانح حیات میں ہے، لوگوں نے کتب وغیرہ میں لکھی، ہر چیز کہ اس نے شیخ حجاز اور ان لوگوں کو دی تھی. تو یہ مرزائی تھے، اور دین تو اجازت دیتا ہے کہ اپنی اولاد کو جو ہے وہ مرزائیوں کو اس کا گارڈین بنا دیا جائے. او کسے پاسے تے آو یار. دیکھو میں آپ تم کو گالی بھی نہیں دے رہا، گالی تھے اٹکی یار ایک پاسے آیا، ایک پاسے آئیو، ایک جتنے بھی آپشن ہیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں. ایک کھلا ثبوت جو ظاہر ہو رہا ہے. ہم خدا کی ذات ہی یہ چیزیں جانتی ہیں. ہمیں خدا نے جو حکم دیا ہے کہ جو چیز ظاہر ہو آپ اس کی بنیاد کے اوپر دعویٰ کریں. تو جو ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ عمل حرام ہے، مجھے نہیں پتا کفریہ ہے کہ نہیں، لیکن دلیل کیا ہے؟ کوئی عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کبھی بھی اپنی اولاد کو مرزائیوں کے حوالے نہیں کرے گا، بشرط کہ وہ عاشق رسول ہو. تو جناب آپ فکر اقبال یہ زندہ کرو گے کہ اپنی اولاد مرنے سے پہلے زاد نعمانی اشرف کیا نام ہے اس کی اچھا مزیداری کی بات یہ ہے، میں نے ایک زمانے میں فنڈنگ بھی کی تھی اس کے ادارے وغیرہ کو، کچھ چیزیں بھی بھیجی تھی. بہرحال کیونکہ
टाइटल सुन्नी का लगा हुआ था बरेलवी, और मुझे अब पता चला ये अशरफ जलाली नहीं है, ये अशरफ गैर हलाली है। सिंपल, एक बात सारे इसके शिगिर्द सुन लें, तुम लोगों को ये फैसला करना ही होगा कि तुम्हें अल्लाह की बनाई शरीयत ज्यादा अजीज है या अपना उस्ताद या अपना पीर अशरफ जलाली गैर हलाली ज्यादा अजीज है। मैं आपसे बिल्कुल रिक्वेस्ट कर रहा हूं उसके फॉलोअर से, खुदा के लिए, अगर तुम्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रत्ती भर भी मोहब्बत है, अगर तुम अल्लाह पे भरोसा करते हो, अगर तुम जानते हो कि अल्लाह ये क्रिएटर है हर एक चीज का, तो तुम जलाली से पूछो कि यार आगा वसीम का तुमने जवाब नहीं दिया। इसकी वो वीडियो लग है, एक पुरानी हो गई हुई है, क्या बोलते हैं, इसने कहा था कि वो जो है क्या नाम है, कमर जवेद बाजवा, वो अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी मसलक का है। ठीक है, मुमकिन है हो, लेकिन नहीं, आई नो दैट, आई नो कि वो मर्ज़ई है। चलो हम एक इम्कान कर रख लेते हैं, लेकिन इल्ज़ाम तो लगा ना उसके ऊपर कि ये मर्ज़ई है। शरीयत क्या कहती है? जिसके ऊपर सच्चा या झूठा इल्ज़ाम लगे कि ये बंदा मर्ज़ई है, तो वो पब्लिक में आकर मिर्ज़ा कादियानी का नाम लेके उसको जहन्नम का कुत्ता कहे, उसको कज़ाब कहे। मेरे ऊपर अगर कोई कहेगा कि मैं मर्ज़ई हूं, अगरचे बहुत सारे लोगों ने कहा है, जब भी मेरी उनसे भी बात हुई है, मुझसे उन्होंने पूछा है, मैंने शरीयत के हक है, कोई भी मुझे कुछ भी कह सकता है, मेरे पास जुबान है, मैं जिंदा हूं, तो मैं अपना वकील किसी और को क्यों बनाऊं कि तू जवाब दे। मुझे कईयों ने, ज्यादातर क्या नाम है उसका, खादमे कादियान के लोग जो हैं, वो खादमे कादियान ने पहले तो मुझे शिया कहा, फिर उसके बाद उसने बाद में जब ज्यादा मुझसे तंग आ गया, उसने कहा ये मर्ज़ई है। मुझसे जिसने भी पूछा है आप मिर्ज़ा को क्या समझते हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैंने यही कहा कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद वल्द मिर्ज़ा मुर्तज़ा सकना कादियान वो कज़ाब था, मर के जहन्नम वासल हो गया, और उसको जो नबी और मुजद्दद भी मानते हैं, मैं उनको भी काफिर समझता हूं। ओके, हालांकि मैं मौलवी नहीं हूं, लेकिन मुझे पता है, शुनीद है कि इल्ज़ाम लगे तो आप मिर्ज़ा का नाम लेके उसको कंडेम करो, उसको कज़ाब बोलो। अब ये अशरफ ये मुझे बताए, ये हरामज़ादा मुझसे उम्र में छोटा है, ये मुझे बताए तूने बाजवा को किस शरई नुक्ते के ऊपर सुन्नी बरेलवी का है। सच्चा या झूठा इल्जाम है, डजंट मैटर, हालांकि सच्चा इल्जाम है, लेकिन चलो मैं एक आम सतई सा क्या बोलते हैं गुनाहगार मुसलमान हूं, कमजोर मुसलमान हूं, मुझसे जो भी पूछता मैं तो मुकम्मल तौर पे एक सेकंड की मैं देर नहीं लगाता और मिर्ज़ा को कंडेम करके शरई तकाजा पूरा करता हूँ। और उसके बाद भी अगर जो कोई मुझे मर्ज़ई कहता है तो अल्लाह जाने, वो जाने। खैर, अब ये मौलवी साहब हैं, मैंने इसको कहा था 6-7 साल पहले की बात है या 5 साल, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्ट टाइम, लेकिन बहरहाल इसकी एक वीडियो आई थी और मैं बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ था मुझे कि यार ये क्या कह रहा है। तो यहाँ भी ये बात, आप अगर अल्लाह की शरीयत को मानने वाले हो तो भाई अशरफ जलाली से पूछो कि क्यों, किस शरीयत के मुताबिक तुमने कहा है, और इसका
साबित हो जाएगा आपको कि इस आदमी को या इसके शागिर्दों को शरीयत की कोई अहमियत नहीं है। प्लीज़ ज़रूर पूछिए, अपना ईमान भी बचाएं और फिर इन लोगों के जो कादियानियों के एजेंट हैं उनसे भी बचें। वरना मेरा क्या है, मैं आपको जानता नहीं, आप मुझे नहीं जानते, मैंने सच का मैसेज आपको दे दिया हुआ है। डॉक्टर इकबाल को मेरी बातें सुनने के बाद, तमाम वो चीज़ें सुनने के बाद जिसके ऊपर उसको कादियानी कहा है, और उसका आप शरई तौर पे रद्द नहीं कर सके, दुनिया का कोई आदमी नहीं कर सकता, फिर भी अगर आप उसको आशिक रसूल मान रहे हैं, मुसलमान मान रहे हैं, तो आप मिर्ज़ा कादियानी के साथ उठोगे रोज़े महशर वाले दिन। आगे आपकी मर्जी, तहकीक के रास्ते खुले हैं। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, फिर सुने 004571399742 एनी टाइम। ओके, तो ये बात अब आगे हम लेके चलते हैं कि ये नुमानी जो कह रहा है, पहले ये तो साबित करे कि डॉक्टर इकबाल जो है उसने अपनी औलाद मरज़इयों को नहीं दी थी। ओके, अशरफ जलाली जो है वो कहे, साबित करे कि किस शरई नुक्ते के ऊपर उसने कहा है इसको सुन्नी बरेलवी कहा है, वो एक मरज़ई को। और ये जो पॉइंट था, क्या मैंने बोला था बीच में, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने, अब बीच में कोई चीज़ रह गई है तो उसको मैं रिपीट नहीं कर रहा, लेकिन आई मस्ट हैव मेंशन, इसके पीछे अगर जाएं तो मैंने, अब मेरे जहन में नहीं आ रही क्या चीज़ थी, बहरहाल तो ये आके इसका जवाब दें। हाँ, ये इसको कहते हैं कि इसने क्या बोला, ये हिंदुस्तान में एक इस्लामी पाकिस्तान रियासत बनाने का, क्या कहते हैं, पाकिस्तान का ख्वाब देखने वाला। अरे नहीं भाई, वो ये डॉक्टर इकबाल नहीं है, वो मुजद्दिद अल अफसानी रहमतुल्लाह अलैह हैं। या तो ये इसको से भी इनकार करें फिर उसको और साबित करें, तो फिर उसको पाकिस्तान का ख्वाब देखने वाला ने। तो सबसे पहले जो तारीखी, तो ये देखिए, ये जो अल्लाह के वलियों के दुश्मन हैं वो इस चीज़ को आगे नहीं लाते, ओके, कि ये मुजद्दिद अल अफसानी थे। तो अब ये डॉक्टर इकबाल के सर पे थोप रहे हैं, तो ये तो मैं समझता हूँ ये झूठ है और इसकी कोई हकीकत नहीं। मैं पूछता हूँ कि जब नुमानी और इस किस्म के हरामी जो हैं जब आके डॉक्टर इकबाल को कहते हैं कि जी ख्वाब देखने वाला पाकिस्तान, तो आप लोगों की गैरत सुन्नियत कहाँ चली जाती है? खड़े होकर के खबरदार जो हमारे सामने का, आप उनको कहें देखो भाई ये हजरत मुजद्दिद अल अफसानी थे, इकबाल नहीं था। तो ये जब तक क्लियर नहीं होती चीज़ें, आप लोग जो हैं हर एक नुक्ते के ऊपर जो आगा वसीम बता रहा है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ और बार बार करता रहूँगा तावक्ते के। और ये जो कहते हैं कि जी हमने, और देखिए खुदा की कसम है वो वक्त दूर नहीं जब अक्सरियत मुसलमान जो हैं इनकी बात को रद्द करके इनसे पूछना शुरू हो गए, जवाब तुमने इकबाल की सफाई में एक भी आगा वसीम का नहीं दिया और मुसलसल लगे हुए हो, सबूत तुमने एक नहीं दिया, मुसलसल उसको वलियों और नबियों की साफ में ला रहे हो, एक कातिल को, एक जानी को, एक गुमराह और बदअकीदा शख्स को। ओके, तो इसकी मिजाल देखो कि इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के साथ उसको मिला रहा है। तो ऐसे नहीं चलेगा, खबरदार जो मर्जी कर ले नुमानी, जब तक मैं वहां तेरी एक नहीं चलन देनी, तेरी की तेरे सारे टोले दी, जो मर्जी जिदा जोर लाने ला लै, सो सुनियार दी एक लोहार दी, पुत मैं तेन छड़ना नहीं हूं।
जद तक तू मेरियां गल्लां दा जवाब नहीं दिंदा, जद तक तू मेरे सामने नहीं आंदा, तू की तेरा उस्ताद भी आई जावे और सारे रल के आई आओ। तो नहीं, इकबाल को दफन करना है हमने इस वजह से नहीं, बल्कि कर चुके हैं, क्योंकि आपके पास उसका दिफा के कोई शरई असूल ही नहीं है। आपके पास जिद है, शैतानी जिद है, अना है, वो उसमें लगे रहे हो, क्योंकि आप किसके चेले हो? शैतान के चेले हो, आप मिर्जा कादियान के चेले हो। बिलाशुबा आपकी कादियानियत में शक करने वाला भी कादियानी है। बहरहाल जी, जो बुनियादी चीज है सब जानते हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और एक बात का भी इन्होंने जवाब नहीं दिया। जो जो एलिगेशन, जो जो इतराज़ मेरे हैं डॉक्टर इकबाल कादियानी के ऊपर, आप सब गवाह हैं कि किसी एक ने भी उसका कोई जवाब नहीं दिया, और ये मुसलसल उसकी तरफदारी करके अब ख़ुद तो दायरा इस्लाम से बिलाशुबा ख़ारिज हो चुके हुए हैं, इनके निकाह फासद हो चुके हुए हैं, और अगर इस पीरियड के दौरान जो इनकी बीवियां हमल से होंगी तो वो नुफ्ता हराम होंगे, क्योंकि इन्होंने खुले मर्ज़ई को आशिक रसूल और मुसलमान कहा है और उसके ऊपर डटे हुए हैं, और शरीयत के असूलों को यकदम नज़रअंदाज करके ये मुसलसल अपनी अनापरस्ती में, वही शैतान की बात, अनापरस्ती में वो जो है 6 करोड़ साल की इबादत से मरहूम हो गया, सिर्फ अनापरस्ती जो जलाली, गैर हलाली और उसके चेलों में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अगरचे ये बात वाज़ेह है कि देखिए, मैं आपको मिसाल फिर देता हूँ, सुने। मैं हर आदमी से पूछता हूँ, अगर आपको ये मालूम हो कि जिससे आपकी बहुत अच्छी दोस्ती है, उठना बैठना है, ये वो शख्स है जिसने 1924 में लंदन की पहली कादियानी इबादतगाह का इफ्तिताह किया था। मुझे बताएं कितने लोग हैं जो ऐसे शख्स के साथ दोस्ती रखेंगे? और कोई आशिक रसूल तो कुजा बहुत दूर की बात है, बहुत बड़ा ये एक इनाम है कि बंदा आशिक रसूल हो, बहुत बड़ा एक सिफ्त है। एक आम मुसलमान जो है, कमज़ोर से कमज़ोर, वो भी देखेगा कि यार मेरा दोस्त जो है वो मर्ज़इयों के लिए तबलीग करता है, मर्ज़ई इबादतगाह में जो है वो जाकर तो खुतबे देता है, मर्ज़इयों की तबलीग करता है। ये आप तस्वीर देख सकते हैं डॉक्टर इकबाल का बेहतरीन दोस्त, जिसके ऊपर डॉक्टर इकबाल ने क्या बोलते हैं उसको, शायरी भी की हुई है, ये जानते हुए कि ये मर्ज़ई है। ना सिर्फ मर्ज़ई है बल्कि मर्ज़इयों की तबलीग करता है, बल्कि मर्ज़इयों के लिए हर जलसा अटेंड करता है, वहाँ जाके मर्ज़इयत की तबलीग और मर्ज़इयों को अच्छा कहता है, और बेशुमार सादा लो मुसलमानों को मर्ज़ई बना चुका है। और डॉक्टर इकबाल जो था वो इसका हमेशा से बेहतरीन दोस्त रहा, आखिरी वक्त तक। डॉक्टर इकबाल मुर्दार होने से कुछ अर्सा पहले उसने क्या नाम है, ये अब्दुल कादर, सर अब्दुल कादर जो है, उसको उस घर में दावत दी, और उनका जो है वो बड़ा, यानी आखिरी वक्त तक वो बेहतरीन दोस्त था। और ये फुल नॉलेज, ये कोई छुपी, कोई हिडन इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि अब्दुल कादर ने मर्ज़इयों की इबादतगाह का इफ्तिताह किया हुआ है, मर्ज़इयों की तबलीग, ये ओपन था, तस्वीर अखबारों में हर चीज़ वाज़े थी। और फिर डॉक्टर इकबाल जो है
اس کے ساتھ دوستی رکھتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہوا ہے کہ بد عقیدہ بد مذہبوں کے ساتھ دوستی نہیں ہے. کوئی ایسا بندہ ہو سکتا ہے جو کہ میں عاشق رسول ہوں لیکن مرزئیوں کے ساتھ میرے بہت اچھے دوستانہ تعلقات ہیں, میں ان کی عزت کرتا ہوں, میں ان کے اوپر شاعری کرتا ہوں, میں ان کو اپنے گھر میں دعوت دیتا ہوں, ان کے گھر جاتا ہوں. خدا کے لیے کوئی مولوی تو اس کا جواب دے یار. تو یہ آپ کے سامنے ہے, یہ ریڈ حاشیہ میں نے اس کا لگایا ہوا ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. سر شیخ عبد القادر جو ہے نا, یہ بنیادی طور پر یہ فری میسن تھا, قادیانی بھی تھا اور یہ صہیونی فری میسن تھا. اب آپ یہ بھی تصویر دیکھ سکتے ہیں کہ وہ قادیانیوں کی لندن کی پہلی عبادت گاہ الفضل فضل اس کا افتتاح کرتے ہوئے یہ قادیانی مولوی غالباً رحیم درد, آئی تھنک, آئی ایم ناٹ شیور دا نیم, آئی تھنک رحیم درد ہی تھا اس کا نام. تو یہ ساتھ میں ہاتھ میں کتاب پکڑی ہوئی اور وہ جو ہے اس کا اوپننگ جو سرمنی ہوتی ہے اس کے اوپر ہے یہ. لیکن اقبال میں اگر غیرت اسلامی ہوتی, اگر وہ عاشق رسول ہوتا, اس آدمی کو پہلے تو تبلیغ کرتا کہ بھی تائب ہو جاؤ, اوکے, اگر نہیں تو پھر اس کو کہتا آج سے تیری میری راہیں جدا ہیں. لیکن یہ آخری دم تک اس کا بہترین دوست رہا. یا اگر کوئی مولوی, اگر کوئی حلالی ہے تو آ کے کہہ دے کہ مرزئیوں کے ساتھ دوستی, اٹھنا بیٹھنا, ان کی عزت کرنا, ان سے جو ہے نوازشیں لینا, ان کو نوازشیں دینا اور بہت ساری چیزیں, اس کی اجازت ہے, بندہ پھر بھی عاشق رسول رہتا ہے, تو تب میں مانوں. یا پھر یہ کہیں کہ جناب یہ ساری تصاویر جو ہیں یہ جھوٹی ہیں, ان کی کوئی حیثیت نہیں, یہ فیک ہیں, یہ پوری اور پوری بددیانتی کی گئی ہے. شیخ عبد القادر جو تھا وہ بہت بڑا سنی مسلمان بریلوی تھا, انہوں نے قادیانیوں نے اپنے ماحض میں اس کو بدنام کرنے کے لیے اس کی یہ جعلی تصویر لگا دی ہوئی ہے. یہ دعویٰ کریں اور پھر ثابت بھی کریں. تو یہ دین کے اصول ہیں بھائی. تو اس لیے ہم کبھی بھی فکر اقبال کو آگے نہیں آنے دیں گے, وہ ختم ہو گیا ہے. جتنا سلسلہ تھا, جو کچھ کر سکے یہ انہوں نے کیا. میں حاضر ناظر اللہ کی ذات کو کر کے اس کے سامنے میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میری اقبال سے کوئی شخصی دشمنی نہیں ہے. میں کون ہوتا ہوں یار, I'm a very poor man, غریب آدمی, نہ میرے کوئی آگے نہ پیچھے. اقبال بہت بڑا شاعر, بہت بڑی فیملی, اربوں روپے کے جو ان کے اثاثے ہیں, اور اس کے بیٹے نے بھی وہ کرپشن کر کے وہ جعلی ڈگریاں بنایا کرتا تھا. خیر, لیکن کیا کیا جائے, یہ خود ڈاکٹر اقبال مرزئیوں کا وظیفہ خور تھا. خدا کی قسم ہے مرزئیوں کا تھا, میں کوئی جھوٹ نہیں بول رہا یار. کاش کہ آپ لوگوں نے میرے جس مقام کے اوپر میں نے تحقیق کی ہے, کاش آپ بھی کریں. اوکے, ڈاکٹر اقبال کو جتنی بھی فنانشل سپورٹ ہوتی تھی سارے مرزائی کرتے تھے. اور اگر کسی کو کوئی شک ہے تو آئے میرے ساتھ بات کریں. اوکے, خیر, یہ مرزائیوں کا جھوٹ کھانے والا یہ آدمی اس کو عاشق رسول بنا رہے ہیں. یہ وظیفہ 1935 سے لے کے 1938 تا مرگ یہ وظیفہ کس سے لیتا رہا. کاش کہ یہاں کے مولوی سمجھ جائیں یار, کاش کہ لوگ سمجھ جائیں کہ نواب و بھوپال عبدالحمید خان خدا کی قسم وہ مرزائی تھا, اللہ کی قسم وہ مرزائی تھا. یہ میں نے تحقیق کیا, اگر لوگوں کو نہیں, اور یہ اس کا وظیفہ لیا کرتا تھا. اللہ کی قسم ہے کہ نواب ملیر کوٹلہ, اوکے, نواب ذوالفقار علی خان, خدا کی قسم ہے یہ ساری نواب ملیر کوٹلہ کی جو فیملی ہے, یہ جو نواب ذوالفقار علی خان, یہ مرزائی تھا, خدا کی قسم مرزائی تھا. اوکے یار, آپ کبھی تحقیق تو کر کے دیکھیں. ڈاکٹر اقبال کا وہ فاسٹ فرینڈ تھا,
ओके। डॉक्टर इकबाल ने जब वो शिकवा लिखी तो उसने 100 रुपया इनाम दिया इसको, और भी बहुत कुछ, ये रंडीबाजी भी इकट्ठे किया करते थे, ये बहुत बहुत करप्ट आदमी था मदर चौध ये इकबाल। तो यार यहाँ ये मैं झूठ नहीं बोल रहा, अल्लाह की कसम, मैं कुरान उठाने के लिए तैयार हूँ कि कम अज़ कम बहुत सारे लोगों ने मुझे ये बताया हुआ है 70 की दहाई में कि डॉक्टर वो उनकी लाइफ टाइम की बात है, वो कहते थे कि डॉक्टर इकबाल ने एक रज़िया नामी ख़ातून का मर्डर किया हुआ है। ओके। और क्योंकि तारीख़ जो है वो लिखी ही कादियानी नुक्ता नज़र से गई हुई है, ये चीज़ें छुपा दी गई हुई हैं। वो बुज़ुर्ग जो खुश अकीदा सुन्नी और क्या परहेजगार इबादत गुजार, ओके, वो कस्में खा के कहा करते थे, ये उनके लिए तो ये कल की बात थी, 1908-10 की कोई बात, कोई मसला ही नहीं था, वो तो कहते थे कल की बात है हमारे लिए। तो ये बातें, बहरहाल मैं फिर आता हूँ कि देखो, एक शैतान को फरिश्ते के तौर पे ना तुम साबित कर सकते हो, क्योंकि बीच में आगा वसीम आ गया हुआ है। कभी भी तुम सारे मौलवी मिलके मेरी एक बात का जवाब नहीं दे सकते। काश कि तुम मेरा फेस करो और मैं बिल्कुल प्यार मोहब्बत से तुमसे बात करूंगा, ओके, कोई गाली नहीं देऊंगा, कोई कुछ नहीं करूंगा। काश कि डॉक्टर इकबाल को मुसलमान कहने से पहले तुम एक बार मेरे साथ बात करो, और दुनिया देखेगी कि मैं आपको कैसे लाजवाब करूंगा। आपके पास फरार की कोई गुंजाइश ही नहीं होगी इंशाअल्लाह ताला। तो ये चीज़ जो है, मैं जो बयान कर रहा हूँ वो यही है कि ये जो भी था, यानी, और हाँ, अगर ये मौलवी हैं, फिर मैं ये कहता हूँ, या तो ये दावा करें कि डॉक्टर इकबाल और उसका जो है, क्या नाम है, अब्दुल कादर, सर अब्दुल कादर, और सर अब्दुल कादर के बारे में एक और भी बात बताऊं, ये इतना हरामज़ादा था इसको, क्योंकि ये फ्री मेसन है, डॉक्टर इकबाल भी, सर सैयद अहमद ख़ान और बहुत सारे लोग जिनके जमालुद्दीन अफ़गानी, जिसको ये क्या नाम है, डॉक्टर इकबाल कादियानी, बहुत बड़ा मुसलमान, और ये वो भी फ्री मेसन था। ये सारे फ्री मेसन थे, अंग्रेज़ों ने पैदा किए हुए थे, और अब उनको हिस्ट्री में बड़ा नाम देने की कोशिश हो रही है। लेकिन बहरहाल ये इनकी कोशिश ख़त्म हो गई है, सोशल मीडिया आ गया है, और आगा वसीम इज़ देयर टू काउंटर हर चीज़ इनकी जो है मैं नाबूद कर चुका हुआ हूँ। आप सारे गवाह हैं, मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, इन्होंने मेरी एक बात का जवाब नहीं दिया। सिर्फ एक चीज़, ये महज तो कादियानियों का, इसको हम मानते ही नहीं है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जब कादियानी माफिया ने देखा कि कोई आगा वसीम नामी जो है हमारे महज से ही हमें झूठा साबित कर रहा है, तो उन्होंने अपने पालतू कुत्तों को कहा कि जाओ और शोर मचा दो कि हम कादियानी महज को मानते ही नहीं है। तो ये जो बार बार कह रहा है ना, ये जो मौलवी कहते हैं जी कादियानियों के रेफरेंस को तो हम मानते नहीं है, वो इसलिए है कि आगा वसीम ने उनके अपने रेफरेंस से उनको झूठा साबित किया है, ओके, जिसका उनके पास जवाब नदारद। अब ये मौलवी दिफा करने के लिए एक बहुत वीक स्टेटमेंट कि जी हम उनकी महज को नहीं मानते, ओके। फिर भी मैंने कहा ठीक है, उनका महज गलत है, अपना तुम सोर्स बताओ कि इसको काउंटर करने का तुम्हारे पास क्या है, इसकी रद्दियत में क्या दलील है। खामोश, जवाब नदारद। अगर कादियानियों ने कहा है कि उसने शेख इजाज को बनाया था, ओके, तो आप सच बताओ, आप बताओ कि ये झूठ है, साबित भी करो। ये भी नहीं करते। फिर मैंने कहा चलो यार, ये तो उसकी कादियानियों का रेफरेंस है, चलो। डॉक्टर इकबाल ने अपनी किताब में, मैं फिर पूछता हूं इनसे, यानी अब ये क्या फिक्र इकबाल क्या है, वो हरामुल नस्ल क्या कह रहा है, एक मुनकर खुदा को मोमन करार दे रहा है। यार मुझे बताओ,
اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ خدا کے لیے یار. اوکے مجھے بتاؤ کہ یہ ایک منکر خدا کو جلالی اور یہ جتنا بھی ٹولہ ہے آئیں کہیں کہ وہ فلاں فلاں منکر خدا ہے. مثال بہت سارے منکر خدا مل جاتے ہیں ان کو. اوکے سوشل میڈیا میں تو بہت زیادہ ہیں منکر خدا، داریہ ملحد وغیرہ. اس کا نام لے کے کہو. مثال کے طور پر کیا کون نام مجھے ذہن میں آ نہیں رہے، بہت سارے ہیں جو آتے ہیں نویں بھی آگے ہوئے ہیں چیلے. کہہ دو کہ یہ ہے تو منکر خدا لیکن مومن ہے. کہہ دو کسی بھی ایتھیسٹ کا نام لے کے کہہ دو. چلو وہ لینن کا نام لے لو، لینن بھی منکر خدا تھا نا. کہہ دو کہ لینن منکر خدا تو تھا لیکن ہے مومن، دل اس کا جو ہے وہ مومن ہے. کہہ دو کوئی فرق نہیں پڑتا. آج چین کا کوئی صدر ہوگا کوئی ہے، وہ اس کا نام لے کے کہہ دو وہ تو کمیونسٹ، وہ تو کہتے ہیں ایتھیسٹ ہیں. کہہ دو فلاں فلاں جو ہے وہ اس کا دل جو ہے وہ تو مومن ہے، دماغ کفر کا عقیدہ رکھتا ہے لیکن ہے مومن. اور کہہ دیو تاڈی ماں، اچھا گالی نہیں دے رہا میں، کہہ دیو یعنی قطعی کفر اس کی اپنی کتاب میں چھپا ہے یار. دیکھیے یار وہ کیا کہہ رہا ہے خادم قادیان، وہ کہہ رہا ہے مجذوب کس کو کہہ رہا ہے؟ نیشے کو. جو منکر خدا ہے، جو زانی ہے، جو شرابی ہے اور مجذوب کون ہوتے ہیں؟ جو فنا فی اللہ ہی ہو جاتے ہیں. جو مجھے جہاں تک پتہ ہے مجذوب مسلمان ہوتے ہیں، مجذوب کافر اور زانی شرابی اور شاتم مقدس ہستیاں نہیں ہوتے. اقبال بھی اس کو مجذوب کہہ رہا ہے اور اس کا کتا کیا بولتے ہیں خادم قادیان بھی اس کو، اور کسی مولوی نے اس کی گرفت نہیں کی. یہ معیار ہے ہمارے دین کے اندر، ہمارے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں. آج وہ مفتی منیب مادر چود حرام زادہ کتی کا بچہ وہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ ہندوستان کے ہیں، پاکستان میں اسلامی ہے. ارے تیری مادہ حرام زادے کتی کے بچے دلے، اگر تم نے بدفعلی نہیں کروائی تو پہلے ثابت کر کے پاکستان کے اندر مسلمانوں کی حکمرانی ہے. دلے کتی کے بچے. مجبور ہوں میں گالی دینے پہ اس کو. یہ اور یہ کوئی سنیت پاکستان اور ہندوستان تو مسئلہ ہے ہی نہیں. یہ تو دین کے، مذہب کے، پوری عالم اسلام ڈزن میٹر کوئی سنی مراکو میں ہے یا کوئی سنی ہندوستان میں ہے یا پاکستان میں ہے. یہ ایک عقیدے کا نام ہے، کسی جغرافیے کا، کسی ریاست کا، کسی خاص مخصوص ملک کا نام نہیں ہے. حرامزادے کتے. اور تو کہہ رہا ہے کہ جی آپ وہ ہندوستان میں بیٹھے ہیں اور یہ وہ اور وہ. تیری میں نے تجھے ننگا کر دیا تھا ایسے کوئی 6-7 سال پہلے. اتنی گالیاں دی تھی نا میں نے تمہیں جب تم نے کہا تھا کہ طالبان جو ہیں وہ بریلوی ہیں. میں نے تم سے ایک ہی بات پوچھی تھی کہ بتا تو نے کون سی شرعی دلیل پہ ان کو بریلوی کہا. وہ خود کہہ رہے ہیں ان کی نالج نہیں ہے ماچودوں کی اور یہ بنے ہوئے ہیں مفتی. یا اللہ کیا خبردار اگر تو نے آئندہ سے کبھی مرکز سنیت کے اوپر انگلی بھی اٹھائی تیری میں پہنوں. تو ہے ہی بے غیرت آدمی. جتنی میں نے تجھے گالیاں اور جتنا ذلیل کر چکا ہوں خدا کی قسم ہے یا تو اس کا جواب دیتا یا توبہ کرتا یا پھر مادر چود تو یہ گوشہ نشین ہو جاتا. لیکن تو ہے ہی مادر چود حرام زادہ کتی کا بچہ. جرت کیسے ہوئی تم نے کی ایک بات کہی کہ جی وہ فتنہ نہ ڈالیں یا اس قسم کی بات کی ہے اس دلے نے. تو باہر طور یہ سب کے سب قادیانیوں کے کتے ہیں اور دلے مادر چود. تو اتنا بھی نہیں جانتا بھی ہوگا لیکن تم قادیانیوں کے لیے جو ہے ایسے کرتے ہیں. خیر تو میں پھر یہی بتا رہا ہوں. دیکھیے جناب عالی یہ آپ کے سامنے ہے یہ کیا کہہ رہا ہے. یہ جی وہ 1936 میں جو جی ڈاکٹر اقبال کا سب سے گہرا دوست
وہ جا کے تبلیغ کر رہا ہے، آپ کے سامنے ہے، پورا ریفرنس ہے. اب میں اس میں اور کیا کیا کچھ بتاؤں یار، کیا آپ مجھے بتائیں. یہ مولوی اگر حلال کے ہیں، اگر ان کی ماؤں نے منہ کالا مرضیوں سے کروا کے ان کو پیدا نہیں کیا، تو یار یہ مجھے صرف اتنا ہی بتا دیں کہ مجھے بتاؤ کہ ڈاکٹر اقبال کا جو دوست ہے، جو سر عام قادیانیوں کی تبلیغ کر رہا ہے، اور یہ کیسے، اگر یہ ڈاکٹر اقبال کی جگہ ہو تو کیا ایسے آدمی کے ساتھ دوستی رکھیں گے؟ یار خدا کے لیے بتاؤ. اور اس نے تو شاعری کی ہوئی ہے اس کی شان میں. اوکے چلو 1910 میں نہیں پتا تھا، 1920 میں نہیں پتا تھا سر سید کیا سر اس کے بارے میں، اگرچہ پتا تھا، چلو ہم پھر بھی مارجن دیتے ہیں. 1924 میں تو ساری دنیا نے دیکھ لیا کہ اس نے قادیانیوں کی عبادت گاہ کی ہے، اور وہاں جا کے خطبے دیتا ہے، وہاں تبلیغ کرتا ہے، یہ کرتا ہے. پھر بھی ڈاکٹر اقبال کا عشق رسول کہاں تھا؟ کہاں تھی غیرت اسلامی؟ تھوکتا اس کے اوپر کہ آئندہ سے خبردار میرے اور تیری رائے. اگر میں اقبال کی جگہ ہوتا میں نے تو ضرور یہ کرنا تھا، بلکہ میں عملی طور پہ آج تک کر چکا ہوں. صرف وہ لوگ جو قادیانیوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، بہت ہی عزیز اور نزدیکی رشتہ دار اور بلڈ ریلیشن، میں نے ان کے ساتھ ختم کر دی ہوئی ہے. حالانکہ وہ قادیانی نہیں ہے، صرف میں نے بتایا کہ یہ لوگ قادیانی ہیں، ان سے ملو گے تو پھر میں تمہارے لیے ختم ہوں، تم میرے لیے ختم ہو. صرف مل ہے. اور یہ ڈاکٹر اقبال کیا ہے. تو یار یہ ساری چیزیں، بہرحال میں یہ سلسلہ جاری رکھوں گا، کیونکہ رپیٹ بھی کروں گا چیزوں کو، اس کی ضرورت ہے، بار بار جو ہے بتانا بہت ضرورت. بے شمار نکات ہیں، بے شمار پوائنٹس ہیں میرے پاس، لیکن کیا کروں. آج کے لیے اتنا ہی. میں پھر آؤں گا اور پھر ان اقبال کی بہت ساری چیزوں کے اوپر. پھر یہی ہے کہ یار تم لوگ دیکھو، میں تمہیں گالی نہیں دی، میں نے مفتی منیب کو دی ہے، اس نے جو ضلالت کی ہے وہ اس سے زیادہ ڈیزرو کرتا ہے. اور ایک بھی مولوی ماچود پاکستان کا جو اپنے آپ کہتے ہیں مسلک، شاید ایک دو نے کی ہے، کنڈیم کیا لیکن اس کو مکمل طور پہ اس حرام زادے کو جو ہے نا، اس کو بھی بے نقاب کریں. ہمارا مرکز ہے، ہمارے لیے کوئی سرحد نہیں ہے، کوئی. پاکستان ایک قادیانی تسلط ریاست ہے، اور ہمیں فخر ہے کہ ہم سنی بریلوی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہمارا مرکز وہی ہے. وہ دن کو دن کہیں، رات کو رات کہیں، جو اسلام کی فریم کے اندر پورے چیزیں آتی ہیں ہم ان کو فالو کریں گے. تم اپنی ماں کے اس کا زور لگا لو تو تیری بات نہیں چلے گی. حرام النسل کتی کے بچے. خیر اب یہ نعمانی وغیرہ ہیں، یہ مجھے بتائیں یار پلیز. آخر ایک اس ولاگ کا میں آخری پوچھتا ہوں، تم اب اللہ کی قسم کھا کے بتاؤ کہ اگر کوئی ایسا شخص، تم اس سے دوستی رکھو گے جس نے قادیانیوں کی عبادت گاہ کا افتتاح کیا اور تبلیغ کی ہو ان کے لیے اچھے؟ پلیز. اوکے اقبال کو بعد میں تم لانا بیچ میں، پہلے اپنی حال تو بتاؤ. پھر بھی میں آ رہا ہوں. تمہاری فکر کیا نام ہے، اقبال قادیانی پاش 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 کر چکا ہوں، مزید بھی کروں گا. تن چھڑنا نہیں ہوگا. دیکھو میں نے تمہیں گالی نہیں آج دی، صرف اس امید سے کہ شاید تم میں کوئی غیرت آ جائے اور تم میری باتوں کا جواب دے سکو گے، لیکن نہیں دیتے. کیا کروں میں. اتنے ڈیٹ ہو یار، اتنے ڈیٹ ہو، اتنی انا پرستی ہے تم میں. یعنی تم نے اپنا ایمان بھی خراب کیا اور لاکھوں لوگوں کا بھی کر رہے ہو. میں تن چھڑنا نہیں ہوگا. تم جو مرضی جہاں مرضی بھاگو، میں تمہارے پیچھے ہوں.